ہر صورتحال لائف کی جو ہے اس میں ایک کام، اور ہر روز ہم نے ایک کام جو کرتے رہنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے. جی اور سر. جب سچویشن رائز ہوتی ہے، یہ تو ہر سچویشن کا ڈفرنٹ جواب ہوگا. اگر آپ ایک ناپاکی سے جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کا جواب ہاں میں ہی ہے یقیناً کہ آپ پاک بنیں گے تو آپ مسیح جیسے ہوں گے. اگر جھگڑا ہے تو صلح ہوگی تو آپ مسیح جیسے ہوں گے. اگر نامعافی ہے تو معافی ہوگی تو آپ مسیح جیسے بنیں گے. یقیناً ہم مسیح کی مانند ہر صورتحال میں بن سکتے ہیں. پچھلے سالوں میں جو میں نے ٹریننگ کی اس میں ایک سوال تھا جو ہمیں بہت مددگار رہا میرے لیے. ہر صورتحال میں جب آپ بالخصوص منفی ہوتی ہے جس میں آپ غصے میں آ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اس صورتحال میں اگر آپ یہ کر گئے کہ آپ پاکرو کو موقع دے جائیں کہ پاکرو مجھے بتا کہ اس صورتحال میں اگر خداوند یسوع ہوتے تو کیا کرتے. اور میرا ایمان ہے اگر آپ اس سوال کا جواب دے جائیں گے اور اس پر عمل کر جائیں گے تو اس صورتحال میں وہ مشکل ہو سکتی ہے، وہ انتہائی پیچیدہ ہو سکتی ہے، آپ اس میں مسیح کی مانند بن جائیں گے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ابہام ہے کہ خدا کی مانند بننے کا شاید یہ ہے کہ ہم خدا بن جائیں گے. نو، ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ہم یسوع کی مانند بننے، خدا کی مانند بننے کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی وہ صفات، خدا کی وہ خوبیاں جو میرے اور آپ کے اندر آ سکتی ہیں. انہیں تھیولوجی میں کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، ٹرانسفریبل کمیونیکیٹس کہتے ہیں، قابل انتقال وصول خوبیاں کہتے ہیں. یہ وہ خوبیاں ہیں. یہ اختصار کے ساتھ ساتھ نے شروع میں بھی ذکر کیا the fruit of the spirit، روح کا پھل. یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہاں روح کے پھل نہیں ہے، سنگلر ہے وہاں یونانی زبان میں. سو روح کا پھل محبت ہے. جہاں محبت ہے باقی ساری چیزیں خود بخود وہاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی. اس لیے in every situation of life، زندگی، فیملی، خاندان، چرچ، جاب پلیس، ایوری ویئر ہم سب مسیح کی مانند بن سکتے ہیں. آج کل میں رچرڈ جے فاسٹر صاحب کو بھی پڑھ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنی روزمرہ کی صورتحال میں خداوند کو کام کرنے دیں گے تو آپ کو رہنمائی کریں گے، اور آپ ان جو ڈیلی ایکٹیویٹیز میں پاکرو کی آواز، پاکرو کی رہنمائی سنیں گے تو آپ یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے. اگر اس سوال میں اس کی گنجائش بھی ہے کہ کیسے آپ بن سکتے ہیں تو اس کا سادہ آنسر تمام بیسکس چیزیں، دعا، کلام، پرستش، روزہ، بالخصوص روح القدس کی رہنمائی، اور ایک نقطہ جس پر میں زور دوں گا، خدا کے ساتھ گہرا تعلق، ڈیپ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود گاڈ، خدا کی قربت. اور لیڈر کے لیے لازم ہے، یہ تو میں ایمانداروں کے بھی بات کر رہا ہوں، ہم اس سے یہ لیڈرز کے لیے بھی ہے، لیکن لیڈرز کے لیے اور ضروری یہ ہے کہ ان کی زندگی میں 12 بیسک ڈسپلنز ہو. خدا کی قربت، اور وہ ڈسپلنز ابھی ٹائم نہیں، اتنا لمبی ہو جائے گی بات. سو وہ 12 ڈسپلن جو ہیں ان میں ایک دعا ہے، بائبل سٹڈی ہے، میڈیٹیشن ہے، یہ اور 12 ڈسپلنز ہیں. جس لیڈر نے ان میں گہرائی کو، جو لیڈر اس کی گہرائی میں نہیں جائے گا وہ کبھی بھی ہر صورتحال میں، لائف کے کانفلکٹس میں جب بھی آئیں گے، آپ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ ان میں مسیح کی مانند بن سکیں، مسیح جیسے کردار کا مظاہرہ کر سکیں. دنیا میرے اور آپ کے پیغام سے بھی بدلتی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے سارے پیغام سے نہیں، کچھ آپ کے کردار سے بھی بدلتے ہیں، اور زیادہ تر کردار ہی سے بدلتے ہیں. سو میری دعا ہے خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر صورتحال میں پاکرو کی آواز سن سکیں، تاکہ ہم ہر کانفلکٹ میں، ہر صورتحال میں یقیناً یسوع کی مانند بن سکتے ہیں. یس سر. آمین آمین. بہت خوبصورت سر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی کچھ ویلیویبل ویوز چاہوں گا اسی کوشچن پہ، کیسے ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں؟ نصیحتاً آپ کیسے ہمارے نوجوانوں کو اس طرف راغب کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مسیح کی مانند بننے کے لیے ہمیں مسیح کے کلام اور مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم لارڈس پریئر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں
معاف کر. تو forgiveness کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم اوور آل بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے مسیح کی مانند بن سکتے ہیں, تو اس میں دو باتیں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. نمبر 1, پہلی بات کہ ہم مسیح کی تعلیم پر یا خدا کے کلام پر عمل کریں, اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی. اور جب ہم مسیح کی تعلیمات پر, مسیح کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں, تو ایونچولی ہم مسیح کی مانند ڈلتے چلے جاتے ہیں. اور the body of Christ must look like Christ, یعنی مسیح کے بدن کو مسیح کی مانند بننا چاہیے. اور ایک پاسٹر کے سامنے جو گول ہے وہ اور فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھیڑیں اس کے پاس ہیں اس نے ان کو مسیح کی مانند بنانا ہے. اور چرچ کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو خوش کریں, آپ چرچ کے لیے پروگرام بنائیں, آپ بڑے ایونٹس کرتے رہیں اور بڑا ہیپی رکھیں چرچ کو, کبھی پکنکس پہ جا رہے ہیں, کبھی کیمپس پہ جا رہے ہیں. چرچ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. چرچ کو پاک بننے کی ضرورت ہے. چرچ کو مسیح کے کریکٹر پر, مزاج پر ڈھلنے کی ضرورت ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا بھی تھا. سو ہمیں پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ کی مدد کرے کہ وہ مسیح کی صورت پر ڈھلے. سو ایسے دعاؤں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے پاسٹر اور لیڈرشپ یہ دعائیں کریں جیسے پال دعا کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری طرف سے پھر جننے کے سے درد لگے, تمہاری روحانی آنکھیں کھل جائیں. سو وی مسٹ پرے. ایوری لیڈر, ایوری پاسٹر must pray for his church کہ میری بھیڑیں مسیح کی مانند بنے, مسیح کی مانند بنے, مسیح کی مانند بنے. یہ آپ کی دعائیہ بوجھ ہو, یہ آپ کی دعائیہ لگن ہو, اور یہ آپ کی دعا کا ایک بڑا مین پوائنٹ ہو. یہ نہیں کہ ہمارے چرچ کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی جائیں, باہر کے ویزے لگ جائیں, نوکریاں, یہ بات کی بات نہیں. The first thing is they become like Christ. They become like Christ. They become like Christ. تو جو پاسٹر اپنی بھیڑوں کے لیے دعا کرے گا کہ وہ مسیح کی مانند بنے, تو جب اس دعا کا جواب آئے گا تو وہ کیا ہوگا, وہ مسیح کی مانند بنے. اور secondly, give them the teaching, give them the understanding کہ ہم نے کس طور سے مسیح کے پیچھے چلنا ہے. پال سیز میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. سو ایک ایماندار کی زندگی میں ایسے پاسٹرز ہوں, ایسے ایماندار ہوں, ایسے میچور لوگ ہوں, ایسے لیڈرز ہوں جو اس کی مدد کریں کہ اس کے کریکٹر کو شیپ کر سکیں. نالج از ناٹ اسپرچویلٹی, کریکٹر از اسپرچویلٹی. علم تو آپ بہت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک انسائکلوپیڈیا بن سکتے ہیں اور آپ بہت سی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہت سا علم ہونا جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے. مسیحی کردار ہونا جو ہے یہ اصل روحانیت ہے. اور تیسری اور آخری بات جو ہماری اسپرچل گروتھ میں اور مسیح کی مانند بننے میں جو فیکٹر ہماری مدد کرے گا, روح القدس, the Holy Spirit. اور جیسا عیسائی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جوا جو ہے وہ مسیح کے سبب سے توڑا جائے گا. جب پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے, جب مددگار موجود ہے, جب فارکلیت موجود ہے, اور وہ آپ کی مدد کرے گا کہ جو آپ کی زندگی میں ذہنی جوئے ہیں اور بری عادات کے جوئے ہیں, یا کوئی جھوٹ کے, نشے کے, بدی کے سٹرونگ ہولڈز ہیں, تو جب آپ خدا کی پریزنس میں جائیں گے تو وہ جوئے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے, وہ بندھن ٹوٹیں گے. پاک روح آپ کو آزاد کرے گا آپ کی شخصیت کے منفی پہلو سے, اور آپ کے کردار کے جو نیگیٹو ایشوز ہیں جن کو ہم خود سالو نہیں کر سکتے ہیں, ہم خود ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم پاک روح کو دعوت دیتے ہیں, ہم پاک روح مدد مانگتے ہیں اور ہم پاک روح کی حضوری میں جاتے ہیں, مسا ہمارے اوپر آتا ہے, then those yokes are broken down. پھر وہ جوئے اور وہ بندھن جو کردار کے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. مینی ٹائمز جب ہم پینٹیکاسٹل لوگ اس ورڈز کو یا ان چیزوں کو لیتے ہیں جوئے توڑنے کے تعلق سے, تو ہم زیادہ سپیلز کی بات کرتے ہیں, ہم میجک کی بات کرتے ہیں,
کسی نے کچھ کیا ہے وہ جوئے ٹوٹ جائیں فلاں، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. ہمارے اندر کئی اسٹرانگ ہولڈز ہیں، غصے کے جوئے ہیں ہمارے اندر، اسٹرانگ ہولڈز ہیں، اینگر ہے، لسٹ ہے، گریڈ ہے، اور ڈفرنٹ اسٹرانگ ہولڈز ہمارے اندر ہیں. یہ سارے جوئے پاک روح کے مسح سے ٹوٹتے ہیں. اور ایک بڑی جو خوبصورت بات کسی رائٹر نے کہی کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس کی شبیہ پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں. The presence of God helps us to become like Christ. یہ ہم چوتھی بات بھی کہہ سکتے ہیں. So anointing of the Holy Spirit جہاں ہمارے باہر کے جوؤں کو توڑتی ہے، وہی مسح ہمارے جو اندر کے جوئے ہیں، فخر ہے، گمنڈ ہے، ہیٹریڈ ہے، انوی ہے، غصہ ہے، اور لائنگ اینڈ ادر اسٹرانگ ہولڈ جو ہمارے اندر ہیں. روح القدس آپ کو آزاد کرتا چلا جاتا ہے. پاک روح کا مسح آپ کے بندھن توڑ دیتا ہے. اور جب ساؤل بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہ نبیوں کے درمیان گیا تو ہی واز اے چینجڈ پرسن، اور اس نے نبوت کرنا شروع کر دی. بیکاز دیٹ انوائنٹنگ، دیٹ ایٹماسفیئر took him into another level. اور داؤد نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب 400 لوگ اس کے ساتھ آ کر مل گئے، when he was fugitive, when he was in that wilderness، تو اس کے بارے میں لکھا ہے بگڑے دل اور چور اور ٹھگ اور لالچی، یہ سارے لوگ اس کے ساتھ آ کر مل گئے، اور لکھا ہے کہ وہ سب بگڑے دل بدل گئے، وہ تبدیل ہو گئے. The anointing of David was so powerful that it changed the hearts of those 400 people. So آج ایک خادم پر، ایک ممسوح پر یہ مسح ہونا چاہیے کہ جو 100-200 لوگ خدا نے اس کو دیے ہیں، وہ ان کے کردار کے جو منفی جوئے ہیں وہ ان کو توڑ سکے. اور جب یہ جوئے ٹوٹتے ہیں پرانی انسانیت کے اور گری انسانیت کے، تو پھر نئی انسانیت ہماری زندگی میں سے نظر آتی ہے. اور جیسے پولس کہتے ہیں پرانی انسانیت کو اتار دو اور نئی انسانیت کو پہنو. سو the anointing of the Holy Spirit. اور آخری بات جو میں نے بتائی، the presence of God. When we sit in the presence of God، جب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں، خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، وہ پھر مانگنے کی باتیں نہیں ہیں، چیزوں کی باتیں نہیں ہیں، مجھے یہ، وہ پھر کردار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ اندر سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کے ریزروائرز آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، خدا کے ڈپازٹس آپ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک تبدیل شدہ شخص بن جاتے ہیں. اور اس لیے میں اکثر کہتا ہوں چرچ کی جو عبادت ہے وہ اتنی کم وقت کے لیے بھی نہ ہو کہ ہم لوگوں کو امپیکٹ ہی نہ کر سکیں. ہم لوگوں پہ اپنی جو انوائنٹنگ ہے یا جو ہماری دعائیں ہیں وہ ان کے کردار کو ٹچ نہ کر سکیں. So today the pastors and the church, they need to go into deeper anointing. They need to go into deeper presence of God. اور پھر یہ جو نفسانی جوئے ہیں اور جسم کی خواہشیں ہیں یہ ٹوٹتی ہیں، اس مقام پہ جا کے ٹوٹتی ہیں. اور اگر آپ آج کے چرچ پر غور کریں تو آج کریکٹر کے معاملے میں چرچ شیلو ہے. There are many question marks. There are many shades. There are many gray areas. There are many shadows. Conflict زیادہ ہیں، لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، مشکلات پریشانیاں زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچ